آج ایک خبر سے مجھے بڑا دکھ ہوا ویسے، مطلب میں نے سوچا تھا آج ہم بڑی خوشی خوشی اچھا پوڈ کاسٹ کریں گے، لیکن یہ خبر نے دل میرا اداس کر دیا سر۔ مروت صاحب کو پی ٹی آئی نے نکال دیا۔ اب مطلب ویسے تو آپ کو شاید یہ خبر بہت بڑی نہ لگے، لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ فالوئنگ مروت صاحب کی بھی بڑی زیادہ ہے ماشاء اللہ سے، تو مروت صاحب کو تو پی ٹی آئی کی ضرورت نہیں تھی، میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو ضرورت تھی۔ نہیں، پھر دیکھیے پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران ڈریون پارٹی ہے، بالکل، اور اس حوالے سے مروت ہو یا گربت ہو جو بھی ہو، اور ویسے تو ذاتی طور پر انہوں نے مجھے بد دعائیں بھی دی تھی ایک مرتبہ، یہ کب کی بات ہے؟ کسی بات سے ناراض ہو گئے تھے سوشل میڈیا پہ؟ وہ پتہ نہیں وہ میں نے اپنے شو میں کو بات کر دی تھی، انہوں نے وہ تو ان دنوں بہت ہائٹ پہ تھے، لیکن یہ کہ اللہ نہ کرے ان کے ساتھ۔ میرا تو اپنا خیال تھا کہ ابھی یہ ثوابی میں جو جلسہ ہوا تو اس میں تو وہ بہت علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ بڑی جفیاں شفیاں پا کے سر مل لیکن رہے یہ تھے۔ انہی کے ساتھ کر رہے تھے نا، اور تو باقی کسی پارٹی میں میں نے نہیں دیکھا ان کو جلسے میں کہ بہت کوئی ان کے ساتھ مراسم اچھے رہے ہوں۔ گنڈا پور صاحب ہی ان کو اوپر لے کر گئے تھے تقریر کرنے کا کہا، باقی تو میرا خیال ہے پارٹی نہیں چاہ رہی تھی۔ اچھا، تو اگر وہ ظاہر ہے کہ ابھی تو فی الحال تو اب اتھارٹی تو جنید صاحب کے پاس چلی گئی ہے نا، اور I'm not sure، کیونکہ میرا اپنا خیال ہے کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے تحریک انصاف کے کانٹیکس میں بہت سارے لوگوں کی قسمت کا فیصلہ اس وجہ سے بھی ہوگا کہ جن دنوں وہاں پہ بشرا بی بی قیام پذیر تھیں تو انہیں ان کے بارے میں کیا اطلاعات ملتی رہی ہیں، سچی یا جھوٹی۔ یہ آپ نے اچھا ویسے کہا، کیونکہ دیکھیں ضروری تو نہیں ہے نا سر، مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید مروت صاحب کے ساتھ نا کچھ گرج بھی پارٹی کے اندر۔ دیکھیں ایک چیز تو ہمیں ماننی چاہیے، مروت صاحب کی تمام تر اگر تو ان میں جتنے بھی عیب ہیں کہ پراؤڈ کولر، ایپ جو ہے ایک سخت لفظ ہے، دیکھیے یہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، نہیں لوگ جتنا کرٹیسائز کرتے ہیں ان کے سب سے اوپر، بڑی جو بات یہ ہے کہ وہ ہی از ون آف دوز ریئر پولیٹیشینس۔ اب آج کل تو جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ آج کا پولیٹیشین جو ہے وہ محتاج ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس کی کیا پریزنس ہے، تو آئی تھنک کہ مروت صاحب ترچی ٹوپی والے ہیں، ٹپیکل وہ سوشل میڈیا کے لیے، ہی از میڈ فار سوشل ٹک میڈیا، ٹاک پہ بڑے پاپولر ہیں۔ therefore تو you have to consider that point۔ میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ ایک جو ان کے ساتھ تھوڑا سا یہ بھی ہے نا کہ ادر دین عمران خان، میرا خیال ہے جو پی ٹی آئی میں پاپولر لوگ ہیں اس میں مروت صاحب تو سر فہرست ہیں۔ نہیں بابو، نہیں اچھا، میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا۔ دیکھیے اپنا کمپیرزن کو اچھے نہیں لگتے، لیکن میری عمر میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جلدی سے کوئی نہ کوئی ماضی میں سے مثال ڈھونڈ لیتے ہیں۔ پنجاب میں جیسے بہت مشہور ظاہر ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو تھے، لیکن غلام مصطفیٰ کھر کو شیر پنجاب کہا جاتا تھا، پاپولر وہ بھی بہت تھے اور بہت پاپولر تھے، لیکن جب وہ بھٹو صاحب سے جدا ہوئے تو اس کے بعد سے آج تک سنبھل نہیں پائے ہیں۔ تو خیر وہ بالکل ہی گوشہ نشینی میں آخری وہ ہے، وہ دن گزار رہے ہیں جو بھی ہے، لیکن وہ بہت ہی واز آلسو پنجاب کے حوالے سے ویری کیرسمیٹک پرسن۔ اور جب بھٹو صاحب کی حکومت آئی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ لاہور پولیس جو ہے وہ ہڑتال پہ چلی گئی تھی، تو 3 دنوں تک لاہور میں کوئی چوری نہیں ہوئی، کوئی قتل نہیں ہوا، جبکہ پولیس بھی نہیں تھی، یہ بھی پتا تھا، اور 3 ہی دنوں میں جو ہے وہ ٹریفک بھی رواں رہی، اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے جو ہے وہ رواں رکھی۔ نہیں تو پھر پولیس ہڑتال پہ کیوں گئی تھی ویسے؟ وہ کو واقعہ ہو گیا تھا، وہ ایک اس میں پھر وہ لمبی کہانی ہو جائے گی، آج کے نوجوانوں کو آج کی زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ بہت ہی بہرحال اس کا ٹبی سے کوئی تعلق تھا۔ ٹبی ایک علاقہ ہے، وہ اس علاقے کے زیادہ قریب ہے جہاں پہ وہ بڑی مشہور فلم میں بنی ہے حال ہی میں۔ اچھا، مجھے بالکل یاد نہیں ہے، لالی ووڈ کی فلمیں نہیں دیکھتی۔ نہیں وہ ایک بڑی مشہور ہوئی تھی، یہاں بہت زیر بحث رہی، لوگوں کو بہت دکھ ہوا۔ اس میں لاہور کا جو علاقہ دکھایا گیا ہے وہ اتھینٹکلی نہیں دکھایا گیا۔ اچھا، میں سمجھ گیا، پتہ نہیں کو بنسالی کوئی ڈائریکٹر ہے، سنجے لیلا بنسالی کی بات کر رہے ہیں، سنجے لیلا بنسالی، تو اس نے جو فلم بنائی ہے جس علاقے کے بارے میں، اس کو ٹبی تھانہ جو ہے، میں سمجھ گئی ٹبی تھانہ، لیکن اس میں خیر سے ٹیکنیکل، اس میں جو اسکرپٹ اور جو پورا اسکیچ ہے اس میں اور بھی بہت سارے فلاز موجود ہیں۔ آپ اس فلم کا ذکر کرنا چاہتی ہیں؟ ارے میں نے دیکھی ہے وہ، میں نے اس کا پورا اس کو میں نے دیکھا تھا، جیسے جس کو بنج واچنگ نہیں کہتے آپ، جو آپ جیسے نوجوان لوگ
تو میں آپ لوگوں کی جو زبان ہے نا وہ میں آہستہ آہستہ پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ لوگ کون سے گفتگو کرتے ہیں؟ نہیں لیکن اس کی اردو اس میں سب کچھ تھا لیکن لاہور نہیں تھا. ایگزیکٹلی میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ جو کلچر دکھانا چاہتے لاہور کا وہ وہ علاقہ تو بالکل ہی نہیں تھا. یہ نہیں کہ میں وہاں کا بہت فریکوینٹ وزٹر رہا ہوں. میں تو وہاں یعنی خالی پائے ہی کھاتے جاتا رہا ہوں. میں نے تو پوچھا بھی نہیں ذرا آپ سے. نہیں یہ اس کی وضاحت ضروری ہے کیونکہ اس قابل کبھی زندگی میں نہیں رہے، لیکن یہ پائے وائے کھانے اکثر جاتا تھا. کھانا اچھا ملتا ہے وہاں. اچھا میں واپس آتی ہوں مروت صاحب پہ، پھر ہم نے اگلے ٹاپک پہ جانا ہے. کوئی پارٹی اور ہے جو ان کو لینا چاہے گی؟ اب دیکھیں نا فری ہیں وہ، تو کوئی بھی پارٹی انہیں پک کر سکتی ہے. کیوں آپ کو نہیں لگتا؟ دیکھیے جو بچی اپنے گھر سے بھاگ جائے نا وہ کہیں اور نہیں بستی ہے. سر بچی کہاں ہے وہ ایک محاورتن کہہ رہا ہوں نا. پنجابی کا ایک محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آلنے اور ڈگے بوٹ. بوٹ کہتے ہیں جو چڑیا کا بچہ نہیں ہوتا نوزائیدہ، آلنا کہتے ہیں گھونسلے کو، کہ جو بوٹ جو ہے وہ اپنے گھونسلے سے گر جائے تو وہ پھر سروائیو نہیں کرتا سیاسی طور پر. تو ان کا جو گھونسلہ ہے جہاں سے انہیں یہ پر اور پرواز نصیب ہوئی وہ تحریک انصاف ہے. تو وہاں سے گئے. اچھا ویسے یہ میں ضرور دیکھنا چاہوں گی کیونکہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ شاید وہ پیپلز پارٹی یا کسی اور پارٹی میں جائیں تو ان کے لیے دروازے کھل جائیں گے. میرا نہیں خیال کہ وہ جس حد تک جا چکے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ ان کو نواز شریف برداشت کریں گے؟ کمال کر رہے ہیں. یا شہباز صاحب برداشت کریں گے؟ کیوں کریں گے؟ تو I don't think so. چلیں اب آپ نے ذکر کر دیا شریف برادران کا تو میں پھر اس پہ بھی ایک سوال جلدی سے کر لوں. یہ میاں صاحب آج بڑے عرصے بعد نمودار ہوئے، مطلب بڑے خوش لباس بنے ہوئے تھے وہ، اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی مریم صاحبہ. نمودار کے لیے آپ نے وہ جو نمودار کا لفظ عجیب سا ہے. نہیں مطلب کہاں تھے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. نہیں سر اتنے دنوں سے وہ کہیں خبر میں کہیں نہیں، لیکن جب IMF نے دیکھیں تعریف کی شہباز شریف صاحب کی پالیسیز کی. اچھا اس پہ بھی میں نے بعد میں بات کرنی ہے IMF کے اوپر. تو نواز شریف صاحب کے بارے میں جو ایک پرسیپشن تھا کہ وہ خوش نہیں ہیں، وہ شہباز شریف صاحب کی پالیسیز کو اون نہیں کرتے، وہ تو کرٹیسائز بھی کرتے رہے ابھی کچھ عرصے پہلے تک کہ یہ مہنگائی اتنی زیادہ کیوں ہے اور میں ان پالیسیز کے بھی خلاف ہوں. اس طرح کی باتیں تھوڑی بہت کی لیکن پھر وہ گوشہ نشین ہو گئے تھے. لیکن آج وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور جو MPs وغیرہ تھے ان سے ملاقاتیں بھی کی ہیں اور تعریف بھی کر رہے تھے شہباز شریف صاحب کی کہ دیکھیں IMF بھی بالآخر ان کی صلاحیتوں کا متعارف ہو گیا شہباز شریف صاحب کی. بہرحال دیکھیں لائک اٹ اور ناٹ، شہباز صاحب جو ہیں وہ کامیاب تو ہوئے ہیں. IMF کی جو MD ہیں ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں بہتر کرنے میں. اور اس سطح پر دیکھیے IMF کے پروگرام کے اندر جو ممالک شامل ہیں ان کے کتنے فیصد جو چیف ایگزیکٹوز وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس طرح انٹریکٹیو ہوں گے. ان تک رسائی جو ہے میرا خیال ہے کہ ایک مشکل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شہباز صاحب نے نہ صرف ابھی، کیونکہ IMF کی جو بیوروکریسی ہے، IMF ایز این انسٹیٹیوشن، اس کو تو کافی انوائے کیا ہوا ہے ڈار صاحب نے. تو ڈار صاحب کے اس کے باوجود انہوں نے پیرس میں، حالانکہ وہ کانفرنس جو پیرس میں ہو رہی تھی اس کا ہرگز موضوع کوئی اور تھا، سائیڈ لائن پہ، لیکن اور یہ وہاں پر گئے تھے جب یہ ان دنوں وزیر اعظم تھے، اور بہرحال ایک بیل آؤٹ پیکیج تو لے کر آئے تھے. بالکل. اور اب بھی فرض کیا اگر اس ملاقات کے نتیجے میں بجلی کی قیمتیں کسی طرح کم ہوتی ہیں، IMF ایگری ہو جاتا ہے کوئی ایسا راستہ، تو ظاہر ہے اس میں تو ان کی بلے بلے ہو جائے گی. اور وہ واقعتاً وہ بجلی کی قیمتوں میں کچھ اس نوعیت کا گراوٹ ہوتی ہے یا کمی آتی ہے کہ جو کسی طرح ہمارے ہاں برآمدات کو، ایکسپورٹس کو کسی نہ کسی طرح کک سٹارٹ کر پائیں. اکانومی میرا سبجیکٹ نہیں ہے، تو ایک یعنی کہ پولیٹیکلی فیل گڈ فیکٹر ہوگا. تو اگر ایسی محسوس کر رہا ہے بڑا بھائی کہ یار میرا جو چھوٹا بھائی ہے وہ کوئی جلوہ دکھا سکے گا تو پھر کیوں ہو بڑی اچیومنٹ ہوگی. لیکن اس میں ابھی بہت سارے اگر ہیں نا، ابھی تو اٹس ٹو مچ سلپس ان دی لپس اینڈ دی کپ والی بات ہے نا. بالکل. اچھا لیکن اب اس کے بیچ میں ایک مسئلہ اور بھی ہے. اب ہم IMF پہ ویسے تو لوگوں کو سم ٹائم بھی پسند نہیں آتا ٹاپک، لیکن اس پہ ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ جتنے بھی اچھے اور مفید مشورے ہیں یہ ہم کسی اور کے کہنے پہ کیوں کرتے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سول بیوروکریسی ہے اس میں کچھ ریفارمز لانے کی IMF نے ڈیمانڈ کی ہے اور یہ خوشی خوشی کہہ رہے ہیں ہم ضرور کریں گے. یہ خود سے کیوں نہیں کرتے؟ مطلب بجٹ سے لے کے مہنگائی سے لے کے کراس کٹنگ
ہو گئے, اس قسم کی چیزیں ہو گئی, ہمیں خود بھی پتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے, ہم لیکن پھر بھی جب تک کوئی دوسرا باہر سے آ کے ہمیں نہیں بتائے گا کہ دیکھیں آپ نے یہ کرنا ضروری ہے ورنہ ڈنڈا آپ کو لگے گا, ہم یہ خود محسوس کیوں نہیں کرتے. اب یہ سول جو بیوروکریسی میں یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مختلف چیزیں کرنے جا رہے ہیں, اس میں 70ویں گریڈ سے اوپر کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ایسٹس فائل کریں گے, تمام چیزیں. کیا ویسے مجھے تو یہ ڈرامہ بازی لگتی ہے باکسنگ ہے. ہاں, ہم کو ضرورت سے زیادہ ڈونر ایجنسیز کو بھی ضرورت سے زیادہ کریڈٹ دے دیتے. اب میں نے چیف جسٹس تک پہنچا دیا. یہ سیدھی سی بات ہے, میں ٹرمپ کا قطعی حامی نہیں, لیکن اب یو ایس ایڈ کے بارے میں جو سٹوریز آ رہی ہیں, سوچیں مطلب اس پہ بھی اعتماد اٹھ گیا آپ کا. نہیں بابا, یو ایس ایڈ کے بارے میں اپیرنٹلی تو ہم یہ سمجھتے تھے نا کہ وہ کوئی, اور میں واقعی میں بہت پریشان تھا, سب سے مستند ادارہ سمجھتے تھے. تو اگر اس میں جو ہے عجیب و غریب قسم کی سٹوریز آ رہی ہیں تو نظر بظاہر دنیا کی ایک واحد سپر طاقت نے اپنی جانب سے جو خیراتی ادارہ بنا رکھا تھا, اگر وہ غریبوں کے کام نہیں آ رہا تھا تو پھر ہم سے کیا امید ہے. تو باقی عالمی اداروں کا کیا حال ہوگا بھی. ایگزیکٹلی, بالکل. اور جب باقی عالمی اداروں کی بات ہوگی تو پھر اس میں آپ IMF کا نام بھی شامل کریں گے. اچھا سر, وقت ختم ہو چکا ہے. کوئکلی دیکھیں, ایک طرف اپوزیشن اتنی باتیں کرتی ہے, دوسری طرف تنخواہیں بڑھانے کے لیے سارے لوگ یک زبان ہو گئے. کیا مولانا صاحب, کیا بیرسٹر گور صاحب, کیا بلاول صاحب کی جی پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے. ضرورت ہے ان کو ویسے ان پیسوں کی جو تنخواہ کی مد میں ان کو پارلیمنٹ سے ملتی ہے. لاسٹ کامنٹ آپ کا, وقت ختم ہو چکا ہے. اصولی طور پر تو عمر ایوب خان جیسے لوگوں کو تو چاہیے کہ وہ بیچارے اپنے گھر کی روٹی کیسے چلائیں اور قوم کی خدمت کریں. سر عمر ایوب صاحب مطلب اچھے خاصے ویل آف قسم کی شخصیت ہے, لیکن چلیں نہیں جیسے تو مولانا تو ویسے ہی مولانا ہے, وہ بیچارے تو حجرے میں رہتے والے لوگ ہیں. تو نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ ابھی بھی جو تنخواہ ہے, ہم بھی بعض اوقات جو چیزیں لیتے ہیں نا, لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے ہم 2 نمبریاں بہت کرتے ہیں. ابھی بھی بتائیے, عوام کا منتخب کردہ نمائندہ جو گھر گھر جا کر بھیک مانگتا ہے ووٹ کی, کیا اس کی تنخواہ اب جا کے برابر ہوئی ہے کس کے, فیڈرل سیکرٹری کے, ہے یا نہیں؟ لیکن کیا اس کی پرفارمنس کیا ہے سر اس کی, یہ بھی تو دیکھیں نا. اس کی تو فیڈرل سیکرٹری کی پرفارمنس کیا ہے, چلے وہ تو وہ دفتر کون میں ایویلویٹ کرتا ہے, پورے سال اور اسی طرح باقی سرکار کے اور ادارے ان کو کون ایویلویشن کرے گا. ایسے نہ کیا کریں نا. مقصد یہ کہ بہرحال انہیں ہم, چونکہ وہ سب سے, وہ ہمارے پنجابی محاورے کے مطابق سیاستدان چونکہ لسٹی پارٹی ہے, لہذا بیٹھو. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک اچھے طریقے سے ان کو رکھیں عوامی نمائندوں کو, تاکہ وہ ٹیمپٹ نہ ہو کسی اور سے رشوت لینے کے لیے. اب تو وہ جیسے ہی آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے یار میں اگلی انتخاب دا جڑا میں خرچہ کیوں کرتا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور باقی اب تو جنہیں کوئی اعتراض ہے ویسے بھی نہیں آ سکتا سر. اب جتنا پیسہ لگتا ہے الیکشن میں, وہ تو ویسے بھی ایک عام بندہ میرے اور آپ جیسا الیکشن میں نہیں آ سکتا بغیر سپورٹ کے. تحریک انصاف کی وجہ سے 8 فروری کو جو ایک آئی تھی ویو, آپ یہ مت کہیں, اور جیسے ایم کے بہت سارے لوگ عزیز آباد لالو کھیت کی عام, یعنی کئی لوگ یعنی فلیٹس میں رہتے تھے, میں نام نہیں لینا چاہتا, میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کے ایک بہت مشہور رہنما جو ہیں وہ ویٹر ہوا کرتے تھے ایک بڑے مشہور وہاں کراچی کے ریستوراں کی. اچھا, میری آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے یہ, اور آج کل وہ غیر ملک میں ہیں اور وہ ماشاءاللہ بہت امیر ہو گئے تھے. تو یہ کہنا کہ جی بہرحال ایک زمانے میں ایم کی ویو تھی, آئے تھے, جیسے اس سے پہلے 1970 میں ہوا تھا کہ بڑے بڑے غریب آدمی کچھ پیسے خرچ کیے بغیر پہنچ گئے تھے. اسی طرح اس دفعہ تحریک انصاف کی جیسے ایسے ہوا ہے. لیکن باقی جماعتوں کو بھی تھوڑا سا ان سے انسپائریشن لینی چاہیے میرا خیال ہے. اب پتہ نہیں اگلی مرتبہ اگر یہ اسی طرح اس طرح آج کل تو ہاؤس میں آ رہے ہیں تو وہ تو یہ کہیں گے کہ عمران کے کیا کام آئے ہیں. ہاں سر, اگلی دفعہ پتہ نہیں پی ٹی آئی کا نام بھی ہوتا ہے یا کوئی اور نام ہوتا ہے, نام بھی اسٹیک پہ. سر یہ اگلی کسی نشست کے لیے سکتے ہیں, وقت ختم ہو چکا ہے. یہ پی ٹی آئی پر ہی آپ مسئول, میں نے دیکھا ہے. آپ نے کیا نام تھا اس کا, وہ سنجے لال بنسا جی کی اتنی عام فلم, اتنا لمبا تھا, کتنی قسطیں تھی, کتنی قسط تھی, سوری نیٹ فلکس میں. نیٹ فلکس پہ میں دیکھ نہیں سکی, میں نام لے لیتی ہوں, ہیرا منڈی نام تھا اس کا. مطلب اس میں کہ شرمانے والی کیا بات ہے, مطلب سب کو پتا ہے, بچپن سے کتابیں بھی نہیں, اسی لیے نا کہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں سر, لوگوں کو سب پتا ہے, لوگوں کا پرانا زمانہ ہو گیا جب بات نہیں کرتے تھے, منہ چھپاتے تھے. اب زمانہ بدل گیا ہے. آپ کی جا سکتی ہے نا سر, کر سکتے ہیں ہم, سوشل میڈیا پہ تو کر سکتے ہیں, اگر تو قانون کے تحت میں اور آپ اندر نہیں ہو گئے. وقت ختم ہو رہا ہے. پیکا میں اس پر پابند, اچھا اس پہ بات کرنے میں پیکا میں تو بلکہ انکریج کریں گے آپ کو کہ آپ بجائے سیاسی موضوعات ڈسکس کرنے اس کو ڈسکس کریں. سر اس کو میرا خیال ہے کلوز ہی کر دیتے ہیں اس پوڈ کاسٹ کو. بہت بہت شکریہ, تمام دیکھنے والوں کا بھی بہت بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.